بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ان چیزوں کا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں جن چیزوں سے تیمم جائز ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ مٹی، ریت، پتھر، گیرو وغیرہ سے تیمم جائز ہے۔ ایک قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے تیمم جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمین کی جنس سے چیزیں ہوں گی ان سے تیمم جائز ہوگا۔ مٹی ہے، پتھر ہے، چونا ہے، گچ ہے، ریت ہے، بالو، پتھر، تو ان چیزوں سے تیمم جائز ہے کیونکہ یہ زمین کی جنس سے ہیں۔ علماء نے ایک ضابطہ یہ بیان کیا ہے پہچاننے کا کہ یہ چیز زمین کے جنس سے ہے یا نہیں ہے، تو ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ میں جلانے سے جل جائے یا پگھل جائے وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، لہٰذا ان سے تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اور جو چیزیں آگ میں ڈالنے کے باوجود نہ جلیں، آگ میں جلیں نہ جو چیزیں، تو وہ زمین کی جنس سے ہیں، تو پتھر، مٹی، چونا، ان چیزوں سے تیمم جائز ہے کیونکہ یہ چیزیں آگ میں گل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے۔ راکھ، جو چیز جل چکی اور اس کی ماہیت حقیقت بدل گئی، راکھ ہو گئی جل کر کے، تو اس سے تیمم جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ایک سوال ہے۔ تو جیسا کہ عالمگیری میں ہے کہ راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے، اور گچ کی دیوار، پکی اینٹ وغیرہ ان سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح مٹی ہے، پتھر ہے، ان پر غبار ہو یا نہ ہو ان سے تیمم جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مسلمان شخص نمازی مان لیجئے، مسجد پہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو اونگ آ گئی، سو گیا، سو کے اٹھا تو احتلام اس کو ہو چکا ہے، تو اب یہ پھر کیا صورت ہوگی؟ پھر نہانے کی حاجت تو غسل فرض ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، اس کو مسجد میں نہیں سونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، مسئلہ پیش آ گیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ فوراً وہ تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد نکل کر کے چلا جائے، مسجد سے باہر آ جائے، نکل جائے، یعنی اتنا دور جو چلنا ہے اتنی دور اس کے لیے بھی وہ جنابت کی حالت میں مسجد سے اس کا مرور نہیں ہو سکتا، وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھا، دیکھا ناپاکی، احتلام ہو چکا ہے، فوراً وہ تیمم کرے اور اس کے بعد نکلے۔ اگر کسی وجہ سے نماز کا وقت بہت تنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر اب وہ وضو کرے گا تو وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، اور پھر اس پر یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ وضو کر کے نماز کو دہرائے، یعنی واجب الاعادہ۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی تو موجود ہے، پانی موجود، اور قرآن مجید کو چھونے یا سجدہ تلاوت کے لیے وہ
تیمم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونے اور سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا اسی سے دوسرا بھی تیمم کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ عوام میں ایک چیز یہ مشہور ہے، ایک مسئلہ، یہ عوامی مسئلہ میں کہوں گا، عوام میں یہ مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار سے یا مسجد کی زمین سے تیمم جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، یہ عوامی بات ہے۔ تو یہ خیال اور یہ شہرت جو ہے، یہ بات یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، بلکہ مسئلہ ہے کہ مسجد کی زمین سے بھی اور مسجد کی دیوار سے بھی، مسجد کی اینٹ سے بھی، مسجد کے پتھر سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، بلا کراہت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیمم کے لیے زمین پر ہاتھ مارا اور چہرہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھرانے سے پہلے ہی کوئی ایسی چیز پا لی گئی جس سے تیمم، جو چیز تیمم کے ٹوٹ جانے کا سبب ہوا کرتی ہے، تو اب وہ ہاتھ مارنا اس کا بیکار ہو گیا، اس سے وہ تیمم نہیں کر سکتا اس ضربے سے، اس کو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ دوبارہ وہ ضرب لگائے، دوبارہ ہاتھ مارے اور اس کے بعد تیمم کرے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اور ایک اور خاص چیز جو تیمم کے لیے ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے گی تب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند اہم مسائل تھے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔